بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ آج ہماری دوسری نشست ہے، استقامت، اہمیت، فضیلت، وسائل اور رکاوٹیں۔ کل یہ جو حدیث مسند احمد کے حوالے سے شیخ نے نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے قبل ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں، جسے دھواں کے مرغولے ہوں۔ ان فتنوں کے اثر سے آدمی کا دل ایسے ہی مر جائے گا جس طرح اس کا بدن مر جاتا ہے۔ ان فتنوں کے اثر سے آدمی صبح کو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ لوگ اپنے اخلاق و دین کو دنیا کی معمولی پونجی کے عوض بیچ دیں گے۔ آج انشاءاللہ کل ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن مجید کی آیتوں میں یا عموماً جب کبھی لفظ فتنہ استعمال ہوتا ہے تو فتنے کے معنی کیا ہے۔ ہم نے لغت کے اندر بھی اس کا معنی دیکھا، اور علامہ شانقیطی رحمہ اللہ نے جو اس کے مختلف معنی سورہ نور کی تفسیر کے اندر بیان کیے وہ بھی ہم نے دیکھے۔ آج ہم انشاءاللہ تین مقدمات یا بالفاظ دیگر تین ابواب پر ہماری بحث مشتمل ہوگی۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنوں سے کیسے ڈرایا یا کن کن فتنوں سے آگاہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے بعض ایسے فتنے ہیں جن کے متعلق آپ لوگ جانتے ہوں گے، جیسے دجال کا فتنہ ہے، عموماً ہم تشہد کے اندر اس فتنے سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ فتنہ مومن کے لیے نتیجہ یا مومن کے لیے وہ کیسے ایک اپارچونٹی ہوتی ہے یا مومن اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہے میزان حسنات، یعنی اپنے اعمال کو یوں سمجھے آپ بڑھانے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور کافر کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو کافی اہم ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ان فتنوں کے مرحلے میں ایک مومن یا مسلم کا رد عمل یا اس کا کیفیت کیا ہونی چاہیے ان فتنوں کے دوران، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمام احادیث ان موضوعات پر رکھنا کافی حد تک مشکل ہے۔ اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، آپ کون سی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں گے تو آپ کو اس میں کتاب الفتن مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اختصار سے چند احادیث کا انتخاب کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پہلے باب کے بعد ہم ایک 10 سے 15 منٹ کا وقفہ لیں گے، انشاءاللہ 10 بجے ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی بحث کو جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی
کہ جو فتنہ ہے یعنی جو فتن ہے وہ کیسے ہوں گے؟ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يأبي قوم دينهم بأرض من الدنيا قليل متمسك يومئذ بدينه كالقبيث على الجمر أو على شك اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات، یعنی جو اندھیری رات کا سب سے کالا حصہ ہوتا ہے، یوں سمجھے آپ، جیسے مختلف الفاظ آتے ہیں کہ ایک آدمی ایمان کی حالت میں اٹھے گا یعنی وہ مومن ہوگا، اور وہ رات میں کافر ہو جائے گا شام کو۔ وہ لوگ یعنی لوگ قوم اپنے دین کو بیچ دیں گے تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے، اور ان پرفتن ماحول میں جو دین پر یعنی امساک یعنی دین پر جمع رہے گا، گویا اس کی مثال ایسی ہوگی کالقبیث علی الجمری، گویا اس نے اپنی ہتھیلی پر کیا رکھا ہو؟ ایک انگارہ رکھا ہو یا کانٹوں کا ایک کٹھا رکھا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے اندر نقل کیا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد کے اندر اس کو صحیح قرار دیا، کہتے ہیں نبی موسیٰ الاشعری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القائد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من السائل فكثره قسيكم وقتلوا أوتاركم وأضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دقل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، اتنے سیاہ کالے جیسے اندھیری رات، یعنی آپ سمجھیں گے حق اور باطل گڑمڑ ہو جائیں گے، یعنی بالکل آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس میں بیٹھا ہوا کھڑا ہونے والے کی نسبت بہتر ہے، یعنی جو بیٹھا ہوا ہے، the one who is in a sitting position، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والوں سے بہتر ہوگا، سوائے اپنی کمانوں کو توڑ ڈالو، یعنی کمان سے مراد جو اپنے ہتھیار ہے اس کو توڑ ڈالو، اور تنوں میں یعنی کاٹ دو، یعنی جو اس کو کاٹ پھینکو اور اپنی تلواروں کو پتھروں سے مارنا، یعنی کند کر لینا، اس کو تیز مت کرو یعنی توڑ دو۔ اگر کوئی تم پر چڑھ آئے یعنی تم پر کوئی حملہ بھی کرنے آئے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کون تھے؟ حابیل کے مانند تم بن جانا۔ یعنی فتنوں کے دور میں فتنے آئیں گے، تو یہاں پر اس حدیث سے بہت سارے نقطے ملتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے شیخ نے خود کتاب کے اندر شرح کی ہے، جب شرح آئے گی تو ہم سمجھیں گے، لیکن یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ فتنے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ میں اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ فتنے آئیں گے اور ظاہر سی بات ہے یہ پیشن گوئیوں سے پہلے ایک چیز کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا اور آپ اس بات کو سمجھیں۔ مقدمے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنی امت کو اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک ہونے والے فتنوں سے آگاہ کیا، جو ملاحم، جو بلائیں، جو تکلیفیں آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیغام ہے، یہ جو فرامین ہے، یہ جو احادیث ہے، ان وصیتوں کا حاصل کیا ہے ساتھیوں؟ یہ ہے کہ ہر مومن ان آنے والے فتنوں سے کیا ہوشیار رہے، آگاہ رہے، اور عمل صالح کا اہتمام کرے، اس میں جلد بازی کرے، ایسا نہ ہو کہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور پھر اسے عمل صالح کرنے کی، خیر والے کام کرنے کی توفیق ہی نہ ملے۔ اگر عمل صالح کرتا ہوگا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ تو یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہاں پر ایک بات، جیسا کل ایک طالبہ نے سوال کیا تھا، میں اصل بھول گیا وہ سوال، کہ شرح کون سی تھی۔ دیکھیں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح ریاض الصالحین کی دوسری جلد کے اندر کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ان فتنوں کے متعلق، اور کہا کہ ایک رات کے ٹکڑے کے بارے میں ہوں گے، جیسا کہ یعنی پھر کہا کہ ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی ایک ہی دن کے اندر وہ دین سے مرتد ہو جائے گا اور دین سے خارج ہو جائے گا، صبح میں وہ مومن ہوگا، شام کو وہ کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اور ایسے کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنے دین کو دنیا کے فائدے کے لیے وہ بیچ دے گا، اور یہاں پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے فائدے سے مراد مال ہے، نہیں، ہر دنیاوی مفاد، ہر دنیاوی جو ہے لذت،
چاہے وہ مال ہو، عہدہ ہو، عمارت ہو، عورت ہو، یا کوئی بھی چیز، یہ سب دنیاوی مفاد کے اندر داخل ہے۔ یہ لوگ صبح میں تو مومن ہوں گے اور شام میں کافر ہو جائیں گے، یا شام میں مومن ہوں گے اور صبح میں کافر ہو جائیں گے، جو اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنے اور ملاحم سے جو ہے محفوظ فرمائے، اور ہمیں مستقل آ, آ, یعنی یوں سمجھے استمرار اس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا کلام ہے۔ الذریعہ الی بیان مقاصد کتاب الشریعہ کی پہلی جلد کے اندر شیخ ربیع حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی صبح میں حق پر ہو سکتا ہے اور شام میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافر ہو چکا ہے یا وہ بدعتی ہو چکا ہے۔ یہ ذلت ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خیر پر ہو، وہ علم والا ہو، حق اس کو نصیب ہو، لیکن وہ کفر میں مبتلا ہو جائے، چاہے وہ کفر اکبر ہو جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ کفر اصغر ہو جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا بلکہ لیکن سنت کے راستے سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ان دونوں کفروں سے کیا ہے، پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کی شرح کی، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی مستقل اس موضوع پر کتاب ہے، یا یوں سمجھے ایک رسالہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم وہ کتاب بہت جلد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی شرح کو یہیں پر چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ خود صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يتقارب الزمان ويغبض العلم وتظهر الفتن کہ وَيُلْقَى الشُّوهُ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ قال وما الحرج قال القتل او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب یعنی زمانہ یعنی وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں شح یعنی جو حرص ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور کافی سارا حرج ہوگا۔ حرج سے معنی کیا ہے کہ قتل عام ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بلکہ آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر نقل کیا کہ تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ، اللہ اکبر، عودن عودن، کہ عودن عودن یعنی یوں سمجھے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے دلوں پر ڈال دیے جائیں گے چٹائی کے، یعنی چٹائی کی طرح نہیں، تنکا تنکا، یعنی ایک کے بعد ایک، یعنی ایسے کے بعد جو ہے کیا آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان فتنوں کا جب ذکر کیا، آپ نے کہا اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جس دل میں، یعنی ظاہر سی بات ہے جو اس فتنوں کو قبول کر لیا، یعنی جو اس فتنوں کو قبول کرے گا، یعنی اس کے پاس ظاہر سی بات ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جس دل میں اس کو رد کر دیا اس میں سفید نقطہ پڑ جائے گا۔ آپ الفاظ پر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيِّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَعْدًا كَالْكُوزِ مجاقيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس فتنوں کا انکار کرے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ، یعنی جو انکار نہیں کرے گا سیاہ نقطہ اس کے دل میں پڑ جائے گا، جس دل میں ان کو رد کر دیا اس میں سفید، یعنی جس دل نے ان فتنوں کو رد کر دیا اس میں سفید نقطہ پڑ جائے گا، یعنی ویٹ۔ یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک جو فتنوں سے دور رہا، یعنی وہ کون سا دل ہوگا، سفید، یعنی چکنے پتھر کے مانند ہو جائے گا، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہم جل منہ۔ دوسرا کالا، یعنی کالا پتھر، یعنی کالے رنگ کا اور اوندے یعنی لوٹے کے معنی جس پر پانی کی بوند بھی نہیں ٹکتی، جو نہ کسی نیکی کو پہنچانے کا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا سوائے اس بات کی جس کی خواہش وہ دل سے لبریز ہوگا۔ یعنی دیکھیں آپ، اب ظاہر سی بات ہے اس میں بھی یہ کیا بات پتا چلی کہ فتنے آنے والے ہیں، اور ایسے فتنے کہ انسان کی عقل حیرت میں گر جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ کے اندر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، روایت طویل ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے، یعنی آتے رہیں گے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک،
بلکہ آپ اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتُؤْتِيَ فِتْنَةٌ فَيُوَرِّقُ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے ایک کے بعد ایک ایسے آئیں گے کہ مومن یہ سمجھے گا کہ یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا، وہ فتنہ چلے جائے گا، دوسرا فتنہ آئے گا، پھر کہے گا یہ برباد کر دے گا، یعنی ایک کے بعد ایک فتنے آتے رہیں گے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، بلکہ آپ اس کو بھی اندازہ کریں کہ اس کی جو کیفیت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان کیا، شیخ البانی صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس کی جو اصل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مستد کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فتنے ہوں گے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خروج الآیات بعضها على اثر بعض يتتابعان كما تابع القرض فی النظام، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو فتنے ہیں، یا بالفاظ دیگر یہ جو قیامت کی نشان ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایسے آئیں گے کہ جس طرح تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں نا، ویسے یعنی جس طرح وہ ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں ویسے جو ہے فتنے آئیں گے۔ امام نے ماجہ رحمت اللہ علیہ یعنی اس فتنے کی آپ ہولناکی سے سمجھیں، امام نے ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کتاب الفتن میں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ کہتے ہیں نبی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعة لحرجا قلت یا رسول اللہ ما الحرج قال القتل فقال بعض المسلمین یا رسول اللہ انا نقتل الان في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا أقولنا ذلك اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزأ أقول أكثر ذلك الزمان ويقلف له حباء من الناس لا أقول لهم الله أكبر، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا۔ حرج ہم نے جیسا سمجھا پچھلی احادیثوں سے کیا ہے؟ قتل۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو موسیٰ اس سے مطلب قتل ہے، غارت گری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی تو ہم سال بھر، اب بھی تو ہم سال بھر میں اتنے اتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے قتل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کو قتل کرنا نہیں ہوگا، بلکہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے چچا کو اور اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے گا۔ بعض افراد نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دور میں ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوگی؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی پاگل ہی کرے گا، مجنون ہی کرے گا، کیا ہم عقل سے محروم ہو جائیں گے؟ تو کہا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین جائیں گی، یعنی عقلیں نہیں ہوں گی، اور بعد میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو گد و غبار کی طرح بے حقیقی بے قدر ہوں گے، ان کے پاس عقلیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ قسم ہے اللہ کی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ فتنہ مجھ پر اور تم لوگوں پر ہی آ جائے گا، اور قسم ہے اللہ کی اگر یہ اس چیز کے بارے میں ہو جس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی تھی تو میرے اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس طرح ہم اس میں شامل ہوتے تھے اس طرح نکل جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے دیکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالی کتنا اس سے ڈرتے تھے، اب یہاں پر دیکھیں کہ کس قدر جو ہے فتنہ عام ہو جائے گا۔ بلکہ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا جو ہے مثال دے، پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کر بھی یعنی کیا کہا؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الاوسط کے اندر نقل کرتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصیب امتی داء الامم فقالوا یا رسول اللہ وما داء الامم قال الاشر والبتر والتدابر والتنافس في الدنيا والتباغض في البقل حتى يكون البقي ثم يكون الحرج او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرج ثم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بیماریاں جو پچھلی امتوں کو لاحق ہوئی وہ میری امت کو بھی لاحق ہوگی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماریاں کون سی تھی؟ تو آپ نے کہا
زیادہ وقت جو ہے ضائع کر دینا، یا یوں سمجھا کہ کھیل فراغ میں، یعنی امیوزمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، ریکریشن، یعنی حد سے زیادہ غلو۔ پھر دوسری چیز ناشکری، یوں سمجھے آپ۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اختلاف، فساد، یعنی ہمیشہ جو ہے جنگ و جدال۔ چوتھی چیز کہ دنیاوی امور میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص رکھنا۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ نفرت، بغض، حسد، کینہ، کپٹ اور حرص، حتیٰ کہ کیا ہوگا؟ حرج، یعنی قتل شروع ہو جائے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور خود آپ امام نے ماجہ رحمہ اللہ کی ایک اور حدیث جس کو امام نے ماجہ نے کتاب الفتن کے اندر نقل کیا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مہاجرین سے مخاطب کر کر کہا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی يعلن بها إلا فأشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مأذت في أسلافهم الذين مأذوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أقيذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مني القطر من السماء ولولا البحائم لم يمطروا ولم ينقضوا وحد الله وحد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتغيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأساهم بينهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان میں مبتلا ہو، یعنی جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی فتنے، تو کیا ہوگا؟ 5 سزائیں تم کو ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پہلی چیز کیا بیان کی؟ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اعلانیہ طور پر، تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہے جو ان کے اسلاف، یعنی جو ان کے بزرگ تھے، وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ دوسری چیز، جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کو قحط سالی، روزگاری کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے، یعنی جب عدل و انصاف سے کام نہ لیا جائے۔ تیسری چیز، جب وہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو بارش نہیں برستی، اگر جانور نہ ہوتے، وہ بارش جو برستی ہے، اگر لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے پر بھی برس رہی ہے، تو وہ بارش جانوروں کے لیے برس رہی ہے، انسانوں کے لیے نہیں۔ اگر جانور نہ ہوتے تو وہ بارش بھی نہ برستی۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں سے دشمنی مسلط کر دی جاتی ہیں، اور وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب بھی ان کے امام، سردار اور لیڈر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اسے اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں آپ، اب یہاں پر 5 چیزیں۔ ایک حدیث جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر نقل کیا، اور شیخ البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول ان اوف ابن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخاف علیکم ستہ، امارت الصفحاء وسفك الدماء وبيع الحكم وقطية الرحم ونعش يتخذون القرآن مزامير وكثرة الشرط، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 5 فتنوں سے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ یہ 6 فتنے، 5 نہیں 6، غلطی ہو گئی مجھ سے، 6 فتنے۔ ایک یعنی صفحا کہتے ہیں بے وقوف کو، جس کے پاس عقل نہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے کیا بنا دیا جائے گا؟ لیڈر بنا دیا جائے گا۔ دماء یعنی جیسا قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم، یعنی اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یعنی یہ خون بہائیں گے، یعنی 2 چیزیں۔ تیسری چیز، جب فیصلے ہوں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ رشوت داخل ہو جائے گی۔ چوتھی چیز، رشتہ داروں سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ پانچویں چیز، قرآن کو بس مضامیر، قرآن کو ایسے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، یا قرآن کو ایسے، یعنی قرآن کو تعلیم کے لیے نہیں، یا یوں سمجھے میوزک کے طور پر، مضامیر ایسے بس جو ہے ریکریشن کے طور پر قرآن کو سنا جائے گا۔ اور جو 6ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ کثرت کے ساتھ شرطہ آج بھی آپ عربی زبان میں سنتے ہوں گے، پولیس کو کہتے ہیں، یعنی ایکسیسو اماؤنٹ میں پولیس بڑھ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں یہ بڑی بھیانک چیز ہے
بلکہ اس سے بھی ایک حدیث جو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیشن گوئی کی، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو مستد کے اندر نقل کیا ہے، جیسا کہ آج فتنہ ارتداد عام ہو چکا ہے، لوگ جھن بر جھن مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس دخلوا فی دین اللہ افواجا وسيخرجون منه افواجا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ دین میں داخل ہوں گے جھن بر جھن، جیسے اس دین کے اندر وہ داخل ہوئے اور یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جھن بر جھن، نہیں کئی لوگ ایسے نکل جائیں گے جھن جھن نکل جائیں گے، یعنی قومیں قومیں نکل جائیں گے۔ آپ دیکھیں آپ کو کئی سارے ایسے مثالیں ملیں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو زمانہ آنے والا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا يتقارب الزمان وينقض الامل ويلقى الشوه وتظهر الفتن ويكثر الحرج، قالوا يا رسول الله ایما ہوا قال والقتل والقتل، جیسا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ قریب ہوتا جائے گا، یعنی زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت یعنی قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ بعض فتنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الگ سے، چلے میں مثال دینے لگا ہوں، ظاہر سی بات ہے ہر فتنے کو ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ہدایت الرواد کے اندر، بلکہ اس کی اصل امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو، یہ مثال کے طور پر ان لوگوں کے متعلق کہا جو دین کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں پیسے کمانے کے، دنیاوی مفاد کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی فتنہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ یخرج فی آخر زمان رجال یقتلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الزعن من اللین السنتهم احلی من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا حاصل کریں گے دین کے ذریعے سے، لوگوں کو جو ہے وہ حیرت میں مبتلا کر دیں گے۔ ان کی چمڑی تو جو ہے بکریوں کی طرح نرم، ریوڑ کی طرح، یعنی جو شیپ ہوتے ہیں اس کی طرح، یعنی ایک دم ملائم سافٹ ہوگی، اور ان کے جو کلام ہوں گے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوں گے، لیکن ان کے جو دل ہوں گے وہ لومڑیوں کی طرح یعنی بھیڑیوں کی طرح ان کے دل ہوں گے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں، جو حدیثوں کو سناتے ہیں، کوئی سند نہیں، کوئی متن نہیں، امام مسلم اپنے مقدمے میں نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ یہاں بھی دیکھیں فتنے کا لفظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے دجال کذاب تمہارے پاس آئیں گے جو تمہیں روایتیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنا ہو نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہو، تو آگاہ ہو جاؤ تم ان کے ذریعے سے گمراہ نہ ہونا اور نہ ان کے فتنوں میں کہ تم شکار ہونا۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں انسان کی اولاد ہے یا انسان، یہ بھی فتنہ ہے۔ اب کیسے آپ پوچھ سکتے ہیں، یعنی انسان بسا اوقات محبت میں غلو کرتے ہوئے، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو، شریک حیات کی محبت ہو، مال کو لا رہا ہے لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ ان حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی مال الرجل فتنة وفی زوجته فتنة وولدها، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه الطبرانی فی معجم الکبیر، کہ جو انسان کا مال ہے وہ اس کے لیے فتنہ ہے، جو اس کی بیوی ہے وہ اس کے لیے فتنہ ہے، جو اس کے بچے ہیں اس کے لیے فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کے متعلق کیا کہا؟ آپ صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، کتاب الرقاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ قذرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظروا کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو دنیا ہے وہ ہری بھری ہے، میٹھی ہے، اور جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ اس کے پیچھے دوڑیں گے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خلیفہ انہی لوگوں کو بنائے گا، یعنی اس کا خلیفہ انہی لوگوں کو بنائے گا، دیکھا گا کہ کون کیسے عمل کر رہا ہے، اور اس دنیا سے ڈرو، یعنی اس دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ جو پہلا فتنہ بنی اسرائیل جس سے آزمائے گئے تھے وہ کون سا تھا؟ عورتوں کا فتنہ تھا، حکمرانوں کا فتنہ، عہدیداروں کا فتنہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ترغیب کے اندر، امام احمد نے مسند کے اندر اس کو نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى ابواب السلطان
افتتنا وما ازداد عبد من السلطان قربا الا ازداد من اللہ بعدا، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی ان بادشاہوں کے، ان منسٹروں کے یا الفاظ دیگر یہ جو حکمران صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان کے دروازوں پر جاتا ہے وہ آزمایا جائے گا۔ جتنا انسان ایک حکمران، ایک بادشاہ ان لوگوں کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دی۔ آج آپ دیکھیں، بلکہ ایک حدیث جس پر کلام ہے، میں یہ تو نہیں کہتا اس کی صحت ہے، لیکن بعض محدثین جیسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن لا یأتین علی الناس زمان لا یبقى احد الا اکل الربا فان لم یأکلوه اصابهم من بقاره، کہ قیامت کے دن ایسا وقت، یعنی قیامت کے قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو، بس اگر کسی نے بھی کھایا تب بھی اس کے بھانپ تو اسے پہنچے، یعنی کسی نے نہ بھی کھایا تو اس کی بھانپ اس کو پہنچ جائے گی۔ آپ دیکھیں آپ کتنی سود کی ایسی شکلیں پہنچ چکی ہیں جو ہمارے علم کے بغیر ہم تک پہنچ جاتی ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں۔ تو تو پہلی چیز تو طلبہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو فتن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یرد اللہ بہ خیر یصیب منہ، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، یا مصیبت میں، آزمائش میں۔ کیوں ساتھیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ شعیب الارناؤوط رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں عن محمود بن لبید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزی فله الجزاء، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ قوم کو ابتلا، یعنی بلائیں، فتنے، آزمائشیں جو اللہ رب العزت ان کو آزماتا ہے، تو جو ان پر صبر کرے گا ان کو صبر عطا کیا جائے گا، اور جو اس پر صبر نہیں کرے گا یعنی پریشان ہو جائے گا، یعنی حیرت میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی گھبراہٹ سے کام لے گا، اینگزائٹی جسے ہم کہتے ہیں اس سے کام لے گا، تو وہ اس کو وہی دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ظاہر سی بات ہے قوم سے محبت، ظاہر سی بات ہے ہم سے بڑھ کر اللہ کے پاس کون سی امت محبوب ہے؟ اللہ کے پاس ایک محبوب امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے جس میں آپ کو بہت سارے خصوصیات ملیں گے کہ اللہ رب العزت نے کن کن خصوصیات سے امت محمدیہ کو نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا کثیر بن ہشام حدثنا المسعودی عن سعید بن ابی بردۃ عن ابیہ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اس امت پر اللہ کی رحمت ہے، آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہے، یعنی اس سے معنی یہ ہے کہ آخرت میں میری امت میں جو بھی لوگ توحید پر مریں گے، یعنی اہل ایمان میں سے ہوں گے، آخرت میں ان پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کا جو بھی عذاب ہے، جو ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ دنیا میں ہوگا، کیسے؟ فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں۔ تو یہ دیکھیں کہ فتنے جو ہے انسان اس سے کیا کر سکتا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا، آگے بڑھیں آپ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر ایک حدیث نقل کر دیں جس کو شیخ البانی حسن قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعید بن وقاص قالت قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء ثم الامثال فالامثال فيبتلى الرجل على حسب دينه فان كان دينه صلبا اشتد بلاءه وان كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطية او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے، سب سے زیادہ آزمایا کس کو جاتا ہے، بلائیں کس پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء و رسول پر، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں، پھر جو ان کے بعد میں
بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، یعنی اگر وہ دین پر ثابت قدم ہے، مضبوط ہے، تو مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق مصیبت بھی ہوتی ہے۔ پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یعنی ہمیشہ مصیبت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ اکبر بندہ روئے زمین پر اس حال پہ چلتا ہے کہ اس کے کھاندے پر یا اس کے نام اعمال پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں یہ مصیبت کا فائدہ ہے۔ بلکہ بعض محدثین جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حدثنا محمد بن عبد الاعلی حدثنا یزید بن زرعین عن محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطية، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے، یعنی اس کے اولاد میں، اس کے مال میں، اس کے یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ سے وہ اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ اس کے اوپر باقی نہیں رہتا، بلکہ حالت یہ ہوگی۔ اللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا محمد بن حمید الرازی ویوسف بن موسیٰ القطان البغدادی قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ابو زحیر الاعمش عن ابی زبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يود اهل العافیة يوم القیامة حين يؤتى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كان خرجت في الدنيا بالمقارضی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوتی تھی، تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کھینچی جاتی، یعنی کتری جاتی، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ ثواب پالے جو اہل بلا کو ثواب ملی ہے۔ تو کون سی بھی بلا آپ پر آئے، حتیٰ کہ آپ کے جسم میں کوئی بلا آ جائے، اللہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ شعیب الارناؤط رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح غیری قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں انس بن مالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں کوئی بلا دے دے، مثال کے طور پر یہاں پر میں بات روکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ موجود ہیں یا نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس کے جسم کے اندر اس کو یعنی اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے نیکی لکھ دو، اور اس کو شفا مل جائے تو یہ بطور اس کے لیے طہارت ہوگی، بطور اس کے لیے جو ہے صفائی ہوگی، اور جب اس کی روح کو قبض کیا جائے گا یا اس حالت میں اس کی روح قبض ہو جائے تو اس کی مغفرت ہوگی اور اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں دو مثالیں یہاں پر، بلکہ دو مثالیں آپ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام احمد بن حنبل مسند کے اندر نقل کرتے ہیں اور شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، ان معاویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بقی من الدنیا بلاء وفتنة وانما مثل عمل احدكم كمثل الوعاء اذا تاب اعلاه تاب اسفله واذا قبس اعلاه قبس اسفله، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں کیا ہے، فتنے ہیں، ملاحم ہیں، اور تمہارے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کیا ہے، جیسے کہ ایک برتن کی، اگر برتن کا جو پہلا حصہ ہوگا یا جو سب سے اعلیٰ ٹاپ آف دا ویزل سمجھے آپ، جو پلیزنٹ ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا، جو بہتر ہوگا، جو خوشبودار ہوگا، تو نیچے کا حصہ بھی ویسے ہی ہوگا، اور اگر اوپر کا حصہ خراب ہو تو نیچے کا بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو آپ کو یاد رکھنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سبحان اللہ، آپ غور کریں، عن عبداللہ ابن عمر، اس حدیث کو بھی امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے اس کو صحیح غیری قرار دیا ہے، عن عبداللہ ابن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ان مثل المؤمن لکمثل القطعة من الذهب نفق علیہا صاحبها فلم تغیر ولم تنقص، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی مثال
کیسی ہے؟ جیسے کہ سونے کے ایک ٹکڑے کی جب اس کا جو مالک ہے اس کو یعنی آگ میں ڈالتا ہے، تپاتا ہے، سخت جو ہے گرمی کے اندر، نہ وہ بدلتا ہے نہ وہ کم ہوتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ہے کہ نہیں کہ لوگوں کو آزمایا جائے گا؟ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ مومن کیسے ہوگا؟ فتنے کے سونے کی طرح، نہ وہ بدلے گا نہ وہ گھٹے گا۔ اللہ اکبر! تو یہ دیکھیں ایسی نیکیاں انسان کو ملے گی جب وہ فتنے میں، بلکہ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، کہتے ہیں حدثنا ابراہیم الحسن حدثنا ابراهيم الحسني حدثنا حجاج يعني ابن محمد حدثنا الليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير حدث عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولیمن ابتلیا فصبر فواہن، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے کہ راوی کون ہے؟ سیدنا مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے رسول ہم کو فرماتے سنا، بلا شبہ انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، اور جو ان میں مبتلا کیا گیا پھر اس نے صبر کیا تو اس کا کیا ہی کہنا، یعنی وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ کلام جب ہم دیکھیں گے تو یہ نکلتا ہے کہ فتنوں کے دور کے جو 4 علامات ہم کو ملتے ہیں جب ہم ان احادیث پر غور کریں، تو پہلے تو یہ ملتی ہے، یہ علامت ہمیں ملتی ہے کہ اس زمانے میں انسان مال کے پیچھے لگا ہوا ہوگا، آپ دیکھیں۔ دوسری چیز، لوگ ہر وقت خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوں گے۔ تیسری چیز، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے، یعنی دنیا کو جو آخرت پر ترجیح دی جائے گی۔ اور چوتھی چیز، ہر انسان اپنی رائے پر، یعنی تعصب، تکبر، گھمنڈ، غرور، اپنی رائے پر جو ہے لگا رہے گا، حق کو قبول نہیں کرے گا۔ حق یعنی بطر الحق وقمت الناس، اس کی آسان سادہ تعریف یہ کہ حق کا انکار کر دے، یعنی اپنی ہی رائے کو صحیح سمجھے گا۔ یہ 4 علامات ہیں اگر آپ غور کریں گے تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس حدیث پر غور کریں تو چند بڑے اہم امور کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر کل پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔